تو میں آپ سب کی پرجوش تالیوں میں ہمارے آج کے اس مجلس کے مہمان خصوصی کو دعوت دینا چاہوں گا، علامہ الیاس ستار صاحب کو، آپ سب کی پرجوش تالیوں میں کہ وہ آئیں اور اپنے علمی خطاب سے ہمیں مستفیض کریں۔ یعنی قادیانیوں کو شکست دینے والے ہیں، ہمارا فخر ہیں، ہمارے سر کے تاج ہیں، اور سر سے ہم پچھلے کئی سالوں سے، بلکہ 7-8 سال 10 سال سے ناچیز دیکھ رہا ہے، سر سے ہم استفادہ کرتے رہتے ہیں، اور سر اپنی مصروفیات میں سے وقت نکال کر ہمارے درمیان آتے ہیں۔ تو میں سر آپ کا بہت شکر ادا کرنا چاہوں گا کہ آپ نے اپنی مصروفیات میں سے وقت نکال کر ہمارے اسٹوڈنٹس کو آپ علمی طور پر مستفید فرماتے ہیں۔ علامہ الیاس ستار صاحب ملک پاکستان کے بہت بڑے بزنس پرسن بھی ہیں اور بہت بڑی علمی شخصیت ہیں۔ سر کا جو خصوصی موضوع ہے وہ قادیانیت ہے اور تقابل ادیان ہے۔ تقابل ادیان اور قادیانیت آپ کا خاص موضوع ہے، اور جو بڑی ایک اعزاز کی بات ہے وہ یہ ہے کہ مرزا طاہر کے ساتھ آپ نے مباہلہ کیا تھا، اور مباہلے کے اندر آپ کو پتہ ہے کہ دعائے ضرر ہوتی ہے، اور اس میں مباہلے کے اندر اللہ تعالیٰ نے علامہ الیاس ستار صاحب کو سرخروئی عطا کی، اور علامہ الیاس ستار صاحب اس مباہلے کو جیت گئے۔ تو یہ تمام عالم اسلام کی طرف سے آپ کی بہت بڑی خدمت ہے، اور شعبہ علوم اسلامیہ جامعہ کراچی سے آپ کی خاص محبت اور شفقت ہے۔ ہم نے جب بھی آپ کو مدعو کیا، آپ نے بڑی محبت کے ساتھ ہماری دعوت کو قبول کیا۔ تو میں آپ سب کی پرجوش تالیوں میں ہمارے آج کے اس مجلس کے مہمان خصوصی کو دعوت دینا چاہوں گا، علامہ الیاس ستار صاحب کو، آپ سب کی پرجوش تالیوں میں کہ وہ آئیں اور اپنے علمی خطاب سے ہمیں مستفیض کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسول کریم، انشاءاللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ آج کا ٹاپک آپ کے لیے جو لائے ہیں وہ بڑا انٹرسٹنگ ہے، اور جی بہت انٹرسٹنگ ٹاپک ہے، اور یہ بہت پرانا الجھن تھا جس کا سلجھن ہو گیا ہے، اور انشاءاللہ سلجھن ہوتے رہے گا۔ وہ یہ ہے کہ ہم بچپن سے سنتے تھے کہ اللہ تعالی ہم کا صیغہ قرآن میں اپنے لیے استعمال کیا ہے، وہ عزت کے لیے کیا ہے۔ تو ایک دفعہ ایک کرسچن پریچنگ اور پرنٹنگ ایسوسی ایشن کا چیئرمین تھا ڈاکٹر صادق بھٹی، وہ عموماً میرے پاس آتا تھا، چرچ میں بھی بلاتا تھا بحث کرنے کے لیے۔ تو ایک روز وہ آیا تو میرے کو ایک کتاب دیا اور بولا کہ یہ ایک مولوی تھا جو کرسچن بن گیا ہے، اور وہ بن کے یہ کتاب لکھا ہے، اور اس کتاب میں وجوہات دیا ہے کیوں کرسچن بنا۔ تو اس میں ایک اہم وجہ یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے، تو ہم کیوں بولتا ہے قرآن میں بولنا چاہیے، ہم نے یہ کیا نہیں بولنا چاہیے، میں نے یہ کیا، ہم نے پیدا نہیں میں نے پیدا کیا، صرف میں کا لفظ آنا چاہیے، کہ میں نے ایک، اور ہم میں جمع ہوتا ہے، بہت لوگ آپ سب مل کے بھی ہم بول سکتے ہیں، لیکن جو ایک بولے گا تو وہ میں بولے گا۔ تو یہ کتاب میرے کو دیا، بولا اس کا جواب دو۔ تو پھر میں نے ایک 2 کاغذ لیا، اوپر میں لکھا وی اور دوسرے میں لکھا آئی، کیونکہ میں اردو اپنے زندگی میں ایک صفحہ لکھا نہیں ہے، جو کچھ کتابچے ہمارے سب ڈکٹیٹ کیے ہوئے۔
وہ بنگال میں انگلش اسکول میں تھا تو اس سے پھر اردو سے بہت کم تعلق رہا، لیکن گانا وانا بہت سیکھ لیے تھے، سن کے سیکھ لیے تھے. گھر میں بات بھی اردو میں کرتے تھے، بنگال کا اردو تھا. جب ہم شروع میں کراچی میں آئے تھے تو وہ دکاندار کو جا کے بولے ایک ٹھونگا دو، تو وہ میرا منہ دیکھ رہا تھا، تو بنگال میں ٹھونگا تھیلی کو بولتے تھے. بولے ایک ٹھونگا دو، اردو تو تھا لیکن لفظ ٹھونگا تھا. تو اب کافی سدھر گیا اردو. 72 میں آئے تھے تو 28 سال اور تقریباً 50 سال ہو گیا. تو 50 سال تو ایسے ہی نارمل لوگوں کا زندگی بھی ہوتا ہے. تو وہ پھر میں نے وہ کاغذ میں ہم اور میں لکھا، اور اس کے بعد میں قرآن کا مطالعہ کیا. تو ابھی مطالعہ نہیں کیا، خالی آیت دیکھا، جدھر ہم آتا تھا وہ آیت نمبر لکھ دیتے تھے، اور جدھر میں آتا تھا وہ لکھ دیتے تھے. لیکن 25 صفحہ پڑھا تو دیکھا کہ کاغذ بھرنا شروع ہو گیا. تو میں نے بولا یہ تو بہت کثرت سے آئے گا، تو جتنا لکھ چکے ہیں اس کو ایک دفعہ اسٹڈی کر لو تو کوئی سینس آف ڈائریکشن ملے گا، رخ ملے گا، تو پھر ذرا سا کام آسان ہو جائے گا. تو پھر اس کے بعد میں نے شروع سے پھر دیکھنا شروع کیا، جو آیتوں کا شناخت کیا تھا، انتخاب کیا تھا. تو اس میں سب سے خوبصورت آیت جو ملا شروع میں سورہ بقرہ کا 125 نمبر آیت ہے. اس میں اللہ تعالیٰ ابراہیم علیہ السلام کو فرما رہے ہیں کہ ہم نے آرڈر دیا ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کو کہ میرے گھر کا صفائی کرو. شروع کیا ہم سے اور ختم کیا میں سے. تو میں نے بولا یہ تو بہت قیمتی آیت مل گیا ہے، اور اس سے ایک رخ ملا، کیونکہ ہم نے آرڈر اس لیے دیا کہ وہ فرشتوں کے ذریعے آرڈر دیا، فرشتے انوالوڈ ہو گئے. لیکن گھر کو ہمارا گھر نہیں بولا، ورنہ کامن سینس کا بات ہے، ہم نے آرڈر دیا ہمارے گھر کو صفائی کرو. اور اگر شروع میں بولتا میں نے آرڈر دیا میرے گھر کا صفائی کرو، لیکن ہم نے آرڈر دیا میرے گھر کا صفائی کرو، اس سے بڑا کلیئر ہو گیا کہ یہ کچھ اور لوگ ہوتے ہیں. تو لوگوں نے کہا کہ یہ رائل بھی ہوتا ہے، بادشاہ جو ہے وہ بھی ہم کا صیغہ استعمال کرتا ہے. میں نے بولا بادشاہ کرتا ہے ہم کا صیغہ، کہ ہم نے فلاں شخص کو پھانسی دیا، اس لیے کہ اس میں پھانسی دینے میں ججز بھی انوالوڈ ہوں گے، اور پتہ نہیں پھانسی دینے والا ہوگا کچھ عرصہ جیل میں رہا ہوگا، جیل کا بھی پیریڈ ادھر میں بھی لوگ انوالوڈ ہو گئے. تو پھانسی دینے میں بھی ایک اچھا خاصا لوگ انوالوڈ ہو جاتے، تو ہم نے پھانسی دیا. لیکن جب رانی سے شادی کا بات آتا ہے تو یہ نہیں بولتا کہ ہم نے اس رانی سے شادی کیا، بولتا میں نے اس رانی سے شادی کیا. یہ ہے نا، کوئی بادشاہ آج تک بولا کہ ہم نے کوئین الزبتھ سے شادی کیا یا کوئین وکٹوریا سے ہم نے شادی کیا؟ کوئی بیوقوف بادشاہ نہیں بولا ہے. بیوقوف بھی آتا ہے تو وہ بھی بولے گا میں نے شادی کی، اور رانی بھی بولے گی میں نے شادی کیا اس بلند سردار سے، وہ کبھی نہیں بولے گی ہم نے شادی کیا. تو اس سے وہ بادشاہ کا بھی وہ ختم ہو جاتا ہے، رائل بھی. اور اس کے بعد پھر اور سارے آیت تھے، تو میں نے آیت سے سمجھانے کا کوشش کیا کہ رائل بھی ایک دفعہ بھی نہیں ہے قرآن میں، جب بھی آیا کسی مقصد کے تحت آیا. تو میں نے جو آیتوں کا آپ کے لیے لایا ہوں وہ ایک ایک کر کے سناتا ہوں. سورہ بقرہ کا تو ابھی سنا دیا. سورہ طٰہٰ کا 20 نمبر ہے، آیت نمبر 12 ہے، 20 نمبر سورہ ہے. میں تمہارا رب ہوں. جب اللہ تعالیٰ اپنے بارے میں موسیٰ علیہ السلام سے بات چیت کیا تو یہ نہیں بولا کہ ہم تمہارے رب ہیں، بولا میں تمہارا رب ہوں، میں اللہ ہوں، میرے سوا کوئی معبود نہیں، یعنی ہمیشہ میں کا لفظ بولا. سورہ کہف 18 نمبر ہے، آیت نمبر 79 سے 82 ہے. اس میں آپ لوگ کو زیادہ تر لوگوں کو پتہ ہوگا کہ موسیٰ علیہ السلام وہ کو آرڈر ملا تھا کہ تم دریا کے ساتھ ساتھ جاؤ، اور جہاں 2 دریا ملیں گے ایک بندہ ملے گا تم کو، تو اس کے ساتھ تم کچھ علم سیکھنا اس سے. تو خضر علیہ السلام کو ہم لوگ بولتے ہیں، قرآن میں نام نہیں ہے لیکن ہو سکتا ہے صحیح ہو خضر علیہ السلام. تو خضر علیہ السلام کے ساتھ وہ جاتے ہیں تو ایک کشتی نظر آتا ہے، وہ کشتی میں سوراخ کر دیتے ہیں. پھر کچھ اور دیر کے بعد میں ایک نوجوان لڑکے کو قتل کر دیتے ہیں، اور پھر ایک دیوار گر رہا تھا اس کو کھڑا کر دیتے ہیں. تو یہ 3 کام کیا، تینوں کام میں الگ الگ صیغہ استعمال کیا. انہوں نے کہا کہ کشتی میں نے سوراخ کیا، اور اس نوجوان کو ہم نے مارا.
حالانکہ نظر تو ایک ہی آدمی آ رہا تھا مارنے میں، لیکن ڈیسیشن ہوگا پیچھے سے نوجوان کو ہم نے مارا، اور وہ جو دیوار کو گر رہا تھا تو وہ اللہ کا منشا تھا کہ اس دیوار کو دوبارہ کھڑا کر دو، جو کہ اس کے نیچے کچھ ایک نیک بندہ تھا جس کے یتیم کے لیے کچھ مال رکھا ہوا ہے اس کے اندر، وہ بچے یتیم ابھی چھوٹے ہیں، جب بڑے ہو جائیں گے تو ان کو یہ مال مل جائے گا۔ تو یہ 3 کام میں 3 قسم کا لفظ استعمال کیا، میں نے سراغ کیا، ہم نے مارا، اور رب نے چاہا کہ دیوار کھڑا کرو۔ تو قرآن شریف چونکہ اوپر سے آیا ہوا کلام ہے، اس میں بہت باریکی ہے، ہم لوگ بس وہ چھوٹا سا ایک کوئی نورانی چہرہ کوئی بول دے کہ ایسا ہوا ہے، اس کے بعد جتنے نورانی اور گمراہ چہرہ ہے سب اس بات کو مکھی کے پر مکھی بٹاتے جاتے ہیں، تو یہ چیز غلط ہے۔ بلکہ میں نے سوچا تھا کہ ایک سٹارٹ کرنے میں کچھ اور بولوں گا، وہ ابھی بول دیتا ہوں۔ وہ قرآن شریف میں سورہ مائدہ کا 119 نمبر آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن فرمائیں گے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو تم نے کہا تھا تمہاری اور تمہاری ماں کی عبادت ہو، تو عیسیٰ علیہ السلام بولیں گے میں نے نہیں کہا تھا، وہ لمبی بات ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے یہ وہ دن ہے جس دن سچے لوگ سچائی سے فائدہ اٹھائیں گے۔ تو آپ کا ڈیوٹی ہے تحقیق کرنا، تحقیق نہیں کریں گے تو مسلمان ہی نہیں ہوں گے۔ تحقیق کے میں نے جتنا کر سکتے ہیں، یا خود کرے، یا جیسا مریض کا علاج کرتے، یہ ڈاکٹر صحیح نہیں تو دوسرا ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، تو اگر جب تک مطمئن نہیں ہو عالم کو بدلتے رہو حق کے تلاش میں، کہ یہ عالم کے بات دل کو نہیں لگ رہا ہے، دماغ کو نہیں لگ رہا ہے، تو اور ایک عالم سے پوچھو، تیسرے سے پوچھو، چوتھے سے پوچھو، جہاں تک علاج جیسا ڈاکٹر سے کرتے ہیں، ایک ڈاکٹر فیل تو دوسرا سے لاتے ہیں، تو عالم میں بھی آپ کو خود کو دل اور دماغ کو مطمئن کرنا ہے کہ آپ اندر سے آپ کا ایمان پختہ ہو کہ جو کچھ آپ سوچ رہی ہیں عقیدہ وہ صحیح ہے۔ لیکن اس کے تلاش میں اگر آپ گمراہی کے ساتھ میں فوت ہو جائیں گی تو آخرت آپ کا خراب نہیں ہوگا، کیونکہ جو غلطی ہوتا ہے وہ معاف ہے، اور جو جھوٹ ہوتا ہے وہ معاف نہیں ہوتا جب تک توبہ نہ کرے۔ لیکن غلطی تو بغیر توبہ کے بھی معاف ہو جاتا ہے، آپ کو پتہ ہی نہیں، ایکسیڈنٹ ہوتا ہے تو بعد میں پتہ چلتا ہے ایکسیڈنٹ ہوا، لیکن جان بوجھ کے کسی کو مارو تو پہلے سے پتہ ہو رہا ہے کہ ایکسیڈنٹ کرنے جا رہے ہیں۔ تو اصل چیز ہے آپ کا سچا ہونا، صحیح تو تحقیق کرنے کے بعد اگر نصیب میں ہوا صحیح رزلٹ تو تحقیق کا رزلٹ آیا تو آپ صحیح ہو سکتی ہیں، لیکن سچا ایک سیکنڈ میں ہر جاہل ہو سکتا ہے، چھوٹا ہو سکتا ہے، بڑا ہو سکتا ہے، امیر ہو سکتا ہے، بچہ ہو سکتا ہے، اور صحیح ہونے کے لیے بہت ماحول چاہیے، صحت چاہیے، سب کچھ چاہیے، اس کے بعد آپ صحیح رزلٹ لا سکتی ہیں۔ تو اب تو دوسرا مثال جو تھا وہ یہ تھا خضر علیہ السلام کا ہوا۔ سورہ صافات 37 نمبر کا، یہ سورہ مریم 19 نمبر کا 64 نمبر آیت ہے کہ ہم تیرے رب کے حکم کے بغیر نازل نہیں ہوتے۔ تو یہ ہم کا صیغہ قرآن میں فرشتے آسمانی رسولوں کے لیے بھی استعمال ہوا کہ ہم نازل نہیں ہوتے مگر اللہ کے حکم سے، ورنہ اگر ایسا بھی ہوتا ہے کہ اللہ بولتا ہے کہ وہ لوگ نازل نہیں ہوتے میرے حکم کے بغیر، لیکن وہ ہم خود بھی بول رہے ہیں۔ اچھا، اسی طریقے سے سورہ صافات ہے 37 نمبر، اس کا آیت نمبر 164 اور 66 ہے کہ ہم سب کو اپنا مقام معلوم ہے، ہم صف میں کھڑے ہیں اور ہم اللہ کی تسبیح کرنے والے ہیں۔ تو یہ اللہ کی تسبیح کرتے تو اللہ خود تو نہیں ہوا نا یہ، اور پھر اللہ صف میں بھی کھڑا نہیں ہوگا، تو یہ صف میں کھڑے ہیں اور یہ اپنے آپ کو ہم بول رہے ہیں، ہم صف میں کھڑے ہیں۔ تو اسی طریقے سے ہم لوگ سمجھتے ہیں یہ قیامت کے دن سورہ مریم کا 85 نمبر آیت ہے کہ ہم پرہیزگاروں کو وہ دن آنے والا ہے جس دن ہم پرہیزگاروں کو مہمانوں کی طرح رحمان کے حضور پیش کریں گے۔ یعنی یہ ہم بھی کوئی اور ہو گیا، یہ اللہ تو نہیں ہوا نا کہ وہ رحمان کے حضور پیش کریں گے۔ اور اس سورہ صافات کا ہے 37 نمبر آیت نمبر 142 سے 44 ہے کہ ہم نے یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے اس لیے نکالا کہ وہ اللہ کو بہت یاد کرتا تھا، اللہ کو بہت یاد کرتا تھا، تو وہ اللہ کے فرشتوں نے، آسمانی رسولوں نے، جو بھی تھے کارندے،
انہوں نے ان کو یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے نکالا کہ وہ اللہ کو بہت یاد کرتا تھا. یہ ہم بھی ایک مثال ہو گیا. اور پھر یہ اور مزے کا آیت ہے سورہ بقرہ کا 252 نمبر ہے. یہ اللہ کی آیات ہیں جنہیں ہم آپ کے لیے ٹھیک ٹھیک پڑھتے ہیں. تو یہ اللہ کی آیت ہے جو ہم آپ کے لیے ٹھیک ٹھیک پڑھتے ہیں. تو یہ بھی کچھ اور لوگ ہو گئے, اللہ کے علاوہ لوگ ہیں. یہ سورہ ہجر کا 15 نمبر کا نمبر ہے, آیت نمبر 9 ہے. بے شک ہم نے ہی ذکر کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. اور اس کا اور وضاحت بھی آ جاتا ہے کہ کہو جو کوئی بھی جبرائیل علیہ السلام کا دشمن ہے تو اسی نے تمہارے قلب پر اللہ کے حکم سے یہ قرآن نازل کیا ہے. تو ادھر بھی ہم کا لفظ آ جاتا ہے, اس کا وضاحت بھی ہو جاتا ہے کہ فرشتے لوگ ہیں. اور سورہ ہجر 15 نمبر کا آیت نمبر 23 ہے, اور ہم ہی زندہ کرتے ہیں اور موت دیتے ہیں. اور اس کا وضاحت سورہ انعام میں ہے, آیت نمبر 61 میں, کہ جب تم میں سے کسی کی موت آتی ہے تو اس کی جان ہمارے آسمانی رسول نکالتے ہیں. اور سورہ نساء میں ہے 97 نمبر آیت ہے, جب فرشتے ان کی جان نکال لیتے ہیں. تو ہم جو زندہ کرتے اور مارتے ہیں تو ادھر میں اس لیے ہم کا لفظ آیا کہ فرشتے لوگ یہ سب میں انوالوڈ ہوتے ہیں. اس کا وضاحت آ گیا بعد میں. سورہ سجدہ میں بھی ہے 11 نمبر آیت, کہو کہ تمہاری جان موت کا فرشتہ نکالے گا. اچھا, سورہ ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جب آدمی مر جاتا ہے تو انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھتے ہیں کہ اللہ کے پاس سے آیا تھا, اللہ کے پاس چلے گیا, یہی سمجھتے ہیں نا. لیکن اتنا سیدھا نہیں ہے یہ بات, کیونکہ اللہ کے پاس سے آئے ہیں لیکن اللہ کے پاس جاتے بھی ہیں, لیکن درمیانی پیریڈ ایک ہے جو اللہ کے بادشاہت کے پاس جاتے ہیں. اللہ کے جو کارندے ہیں سب بڑے بڑے, ان کے پاس ہم پہنچتے ہیں 80 نمبر آیت میں. اور اللہ کے پاس جب جائیں گے تو سور پھونکا جائے گا, قبر سے نکلیں گے, پھر اللہ کے پاس جائیں گے. تو یہ جو انٹرم پیریڈ ہے یہ اللہ کے بادشاہت میں جاتا ہے. اللہ کا ایک بہت بڑا دفتر بھی ہے, جیسا بادشاہ ہے ویسی بادشاہت بھی ہے. تو وہ دفتر میں جو کارندے لوگ ہیں ان کے پاس جاتے ہیں. اور پھر 95 نمبر آیت ہے, یہ سارے کے سارے قیامت کے دن اکیلے اللہ کے پاس حاضر ہونے والے ہیں. تو یہ بعد میں حاضر ہوں گے, وہ قیامت کے دن. اچھا, اور ایک اور مزے کا وضاحت ہے کہ ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ شرک سے زیادہ قریب ہے, ہم شرک سے زیادہ قریب ہیں. میں شرک سے زیادہ قریب ہوں نہیں آیا, بلکہ ہم شرک سے زیادہ قریب ہیں. تو اب یہ ہم کون ہیں؟ یہ اتفاق سے میرے کو بعد میں پتہ چلا کہ ابن کثیر میں بھی یہ بات لکھا ہے. تو ہم شرک سے قریب ہیں, آتا ہے ہم نے انسان کو پیدا کیا, اس کے دل میں جو خیالات اٹھتے ہیں ان سے ہم واقف ہیں, اور ہم ان کی شرک سے بھی زیادہ قریب ہیں. اب اللہ تعالیٰ جو ہے یہ شرک تو ادھر ہو گیا اور دل ادھر ہو گیا, تو یہ فاصلہ ہے تھوڑا. اللہ کے بارے میں آتا ہے دوسری جگہ کہ اللہ تعالیٰ دل کے بھیدوں تک سے واقف ہے. کارندے جو ہے وہ خیالوں سے واقف ہیں, لیکن اللہ دل کے بھیدوں تک سے واقف ہے. تو اللہ بہت اللہ بالکل اندر بھیدوں تک کو جانتا ہے. اور سورہ ہود میں آتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے پاس 3 آسمانی رسول آئے اور ان کو کھانا پیش کیے, لیکن وہ کھانا نہیں کھائے, بولے کہ ہم لوگ انسان نہیں ہیں, مطلب آسمانی رسول ہیں. اور اسحاق علیہ السلام کی پیدائش کا بشارت دی اور بتایا کہ لوط علیہ السلام کی بستی کو تباہ کرنے کے لیے اور ان لوگوں پر پتھر برسانے جا رہے ہیں, یہ بولا تھا. تو اس وقت انگلش ترجمہ میں کیپٹل ڈبلو سے جو بھی لکھتے ہیں تو مراد ہوتا ہے اللہ. تو یہاں چھوٹا ڈبلو سے لکھا ہے کیونکہ فرشتے نظر آ رہے, تو 3 نظر آئے جو کھانا نہیں کھائے, تو وہ چھوٹا ڈبلو لکھا. پھر یہ لوط علیہ السلام کے پاس پہنچ گئے, رات گزارے اور بولے صبح چلے جانا آپ لوگ, اور پتھر برسا دیا. تو وہاں جو بھی ہے وہاں کیپٹل ڈبلو ہو گیا. میں نے بولا بھائی شام کو تو یہی لوگ تھے, بولے برسانے جا رہے, چھوٹا ڈبلو تھا, صبح برسا دیا تو کیپٹل ڈبلو کیوں ہو گیا؟ اور خود آئے اور رات گزارے لوط علیہ السلام کے گھر میں اور صبح برسا دیا.
تو یہ بھی ایک بہت اچھا وضاحت ہے. اور یہ کارندے اتنے بڑے بڑے ہیں کہ سورہ صافات سورہ یاسین کے بعد 37 نمبر 6 نمبر آیت اس کا کہ یہ بتاتا ہے کہ ہم نے قریبی آسمان کو تاروں سے سجایا ہے. یعنی ان زین السماء دنیا بزینۃ للکواکب، یعنی قریبی آسمان کو تاروں سے سجایا تو کتنے بڑے بڑے مخلوق ہوں گے، یہ کیا بڑا بڑا کام کر رہے ہیں. اچھا، سورہ حاقہ میں ہے کہ عرش کے کنارے میں فرشتے ہوں گے اور اس روز 8 اپنے اوپر اللہ کا عرش اٹھائے ہوئے ہوں گے. یہ فرشتوں کے علاوہ ہو گئے، کیونکہ وہ جو اتنے بڑے بڑے مخلوق ہو گئے کہ عرش کو بھی اٹھانے میں 8 ہیں جو اپنے اوپر اٹھائے ہوئے ہیں. اور سورہ فرقان کا 48 نمبر آیت ہے، اور ہم نے آسمان سے پاک پانی برساتے ہیں. تو اس کا بعد میں وضاحت بھی آ جاتا ہے حدیثوں میں کہ حضرت میکائیل علیہ السلام بارش برسانے کے ذمہ دار ہیں. تو وہ ہم سے پتہ چل گیا کہ وہاں پر بھی ایک اللہ مراد نہیں ہے. اسی طرح حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ کا پیغام وغیرہ زمین پر لاتے تھے، تو ہم نے نازل کیا قرآن کو، یہ بھی ہے، تو وہ ہم سے پتہ چل جاتا ہے. حضرت اسرائیل انسانوں کی جان نکالتے ہیں. حضرت اسرافیل قیامت کے دن سور پھونکیں گے. تو یہ سب اللہ کے مختلف ورکرز ہیں جو اللہ کے حکم سے اللہ کا کام کرتے ہیں، اور یہ اللہ کے مخلوق بھی ہیں. ان سب کا خالق بھی اللہ ہے. اور تفسیر ابن کثیر میں سورہ آل عمران کی آیت نمبر 61 کی تفسیر میں لکھا ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مباحثہ کے لیے عیسائیوں کے 3 بڑے سردار آئے تو انہوں نے اپنے عقیدے تثلیث 3 میں 1 یا 1 میں 3 کی دلیل دیتے ہوئے کہا کہ خدا نے اپنے کلام میں فرمایا ہے، ہم نے کیا، ہمارا امر، ہماری مخلوق، یہ کرسچن لوگ فرما رہے ہیں، ہم نے فیصلہ کیا وغیرہ. بس اگر خدا تعالیٰ اکیلا ہی ہوتا تو یوں فرماتا کہ میں نے کیا، میرا امر، میری مخلوق، میرا فیصلہ، میں نے فیصلہ کیا. بس ثابت ہوا کہ خدا 3 ہیں. یہ کرسچن بول رہا ہے، خود خدا، عیسیٰ علیہ السلام اور مریم. جب یہ تینوں پادری حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بات چیت کر چکے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم مسلمان ہو جاؤ. یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ ہم کا صیغہ عزت کے لیے استعمال قرآن میں استعمال ہوا ہے، بس اتنا کہا کہ تم مسلمان ہو جاؤ. اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور عیسائیوں کی اس گفتگو سے ثابت ہوا کہ اس زمانے میں بھی عربی میں جمع کا صیغہ عزت کے لیے استعمال نہیں ہوتا تھا. اچھا، میری آنکھ اور ہماری آنکھیں، حضرت سورہ مومنون آیت نمبر 27 میں ہے کہ نوح علیہ السلام کو وہ اللہ کے رسول لوگ فرما رہے ہیں، ہم نے ان کی طرف وحی کی کہ ہماری آنکھوں کے سامنے ہماری وحی کے مطابق ایک کشتی بناؤ. جب کشتی بنا رہے تھے تو اللہ کے بڑے بڑے کارندے کے ڈائریکشن کے حساب سے بنا رہے تھے، بولے ہمارے آنکھوں کے سامنے بناؤ، یعنی ان کے ڈائریکشن سے. سورہ طہ میں ہے، اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام کو بولتے ہیں کہ وَالْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي وَلِتُصْنَعَ عَيْنِي وَاصْطَنَعْتُكَ عَلَى نَفْسِي کچھ ہے. اور میں اللہ نے اپنی طرف سے خاص محبت تجھ پر یعنی موسیٰ پر ڈال دی تاکہ تیری پرورش میری آنکھ کے سامنے ہو. ادھر میں سنگولر آیا ہے آنکھ، وہاں آیا ہے آنکھوں کے سامنے، تو وہ بہت لوگ تھے تو آنکھوں کے سامنے ہو گیا. 2 مختلف مقامات اور 2 مختلف واقعات. ایک مدرسہ تھا، کالج کے نام سے تھا وہ، عربک گرلز کالج. تو اس میں تقریباً 6 مہینہ میرے کو منع کیا تھا یہ ٹاپک مت لاؤ، بہت حساس ٹاپک ہے، مگر میں دیکھا کہ ادھر میں آسانی سے بول سکتے تو بولنا شروع کیا. 6 مہینہ تک یہی چلا. تو اس میں لڑکی لوگ سوال اچھا لاتی تھی. اچھا، میں اچھا سوال لانے کو اپریشیٹ کرتا ہوں، بلکہ انعام بھی دیا 2-3 دفعہ. ایک سوال ایسا تھا کہ جس میں 3 مہینہ میرے کو پریشانی ہوا کہ اس کا جواب نہیں آ رہا تھا. تو وہ سوال یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ ایک دفعہ بول رہے ہیں ہم نے موسیٰ کو طور کے دائیں جانب سے آواز دی، ہم نے آواز دی. اور سورہ قصص 28 نمبر 30 میں
آیت نمبر 30 میں ہے، بس جب وہاں پہنچے تو بابرکت زمین کے میدان کے دایاں کنارے سے درخت سے آواز آئی کہ اے موسیٰ، یقیناً میں ہی اللہ ہوں اور سارے جہاں کا پروردگار ہوں۔ تو بولی ادھر میں ہے اور پہلے تھا ہم، تو یہ تو ایک ہی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام سے بات ہو رہا ہے تو یہ دونوں تو اللہ تعالیٰ انٹرچینج کیا، تو میں اور وی میں کوئی فرق نہیں ہے۔ تو میں نے 3 مہینہ بعد اس کا جواب آیا۔ آپ لوگوں میں سے کوئی جواب دے سکتا ہے اس میں؟ کوئی فرق ہے ان دو آیتوں میں؟ اچھا، تو ابھی اتنا ٹائم بھی نہیں کہ انتظار کریں، لیکن میں بتا دیتا ہوں کہ وہ جو سورہ مریم کا آیت تھا نا، وہ طور کی دائیں جانب سے تھا، ایک پہاڑ تھا اس کے دائیں ہاتھ سے تھا، تو وہ ایک الگ علاقہ تھا۔ اور جو بعد والا قصص کا آیت سنایا تھا وہ میدان کے دائیں کنارے، تو یہ 2 مختلف جگہ ہے۔ تو 2 مختلف جگہ ہے تو وہ ایک ہی ایونٹ کا بات نہیں ہو رہا ہے، ایک ہی موقع کا بات نہیں ہو رہا، کیونکہ جگہ لوکیشن ہی مختلف ہے۔ اور پھر بنی اسرائیل کے لیے بھی آتا ہے کہ وہ ہم لوگ فرما رہے اسی کے بعد میں کہ بنی اسرائیل کے ساتھ بھی ہم نے یہ کیا ٹریٹمنٹ کیا، وہ کچھ کیا۔ تو یہ 3 مہینہ الجھایا تھا، لیکن جواب بہت فرسٹ کلاس آ گیا کہ یہ 2 لوکیشن الگ الگ ہے، تو ایک ہی موقع کا بات چیت نہیں ہے۔ اور شرک کا تو بتا دیا۔ ہاں، اب جیسا قیامت کا علم کس کو ہے؟ صرف اللہ کو ہے نا۔ تو جب قیامت کا جب بھی ذکر آتا ہے نا، کس کو علم ہے، تو وہ آتا ہے میرے اس قیامت کا علم صرف میرے رب ہی کے پاس ہے، اس کے وقت پر اس کو اللہ کے کوئی سوا کوئی اور ظاہر نہ کرے گا۔ اور یہاں پر بھی اللہ فرماتا ہے کہ اس کا علم صرف اللہ کو ہے اور میں اس کو ظاہر کروں گا، میں کا لفظ بھی آتا ہے۔ اچھا، سورہ صافات کا 147 نمبر آیت ہے کہ یونس علیہ السلام کے ایونٹ کا بات ہو رہا ہے، ہم نے نکالا کہ وہ اللہ کو بہت یاد کرتا تھا۔ تو ادھر میں یہ بھی ہے کہ وہ ہم لوگ فرما رہے ہیں کہ ہم نے انہیں 1 لاکھ یا اس سے زیادہ آدمیوں کے پاس بھیجا۔ اب اللہ کو تو پتا ہوگا نا 1 لاکھ ہے یا 1 لاکھ سے کم ہے زیادہ ہے، تو یا لکھ کے لفظ عربی میں لفظ واو آتا ہے، یا زیادہ آدمیوں کے پاس بھیجا، یہ اصل میں وہ اللہ کے مخلوق کے ہم کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ وہ ہم کا نالج میں تو گنجائش ہے کہ 1 لاکھ کی بھیجا یا 1 سے زیادہ، 1 لاکھ سے زیادہ یا کم بھیجا، لیکن اللہ اس قسم کا ڈائریکٹ گفتگو نہیں کرے گا کہ ایسا ہے یا ویسا ہو، اس کو ایگزیکٹ پتا ہوتا ہے، وہ دل کے حال سے بھی واقف ہے۔ اچھا، سورہ ملک میں ایک ہے 16 نمبر آیت، کیا تم اس بات سے بے خوف ہو گئے کہ جو آسمان میں ہے وہ تمہیں زمین میں دھسا دے اور اچانک زمین لرزنے لگے۔ اچھا، تو قیامت کے دن، اور یہ سورہ زمر میں ہے 39 آیت نمبر 67، قیامت کے دن ساری زمین اس اللہ کی مٹھی میں ہوگی اور تمام آسمان اس کے دائیں ہاتھ میں لپٹے ہوئے ہوں گے۔ یہ اللہ کے بارے میں آتا ہے نا قرآن کا آیت۔ تو اب جب پہلے بولا کہ آسمان میں جو ہے وہ زلزلہ لائے گا، تو اللہ کے سیدھے ہاتھ میں تو پورا آسمان لپٹا ہوا ہوگا، تو اللہ خود آسمان میں کیوں ہوگا؟ اللہ تو آسمان سے بھی بہت اوپر ہے، عرش کے بھی بہت بلند ہے۔ وہ قرآن میں آتا ہے کہ 50,000 سال لگتا ہے وہاں پہنچنے میں، ہم لوگ کو نہیں، ہم لوگ تو پتہ نہیں پہنچ بھی نہیں سکتے، یعنی فرشتے اور روح پہنچتے ہیں ایک دن میں جس کا مقدار 50,000 سال ہے۔ تو وہ اللہ تعالیٰ اتنا دور ہے اور اتنا اوپر ہے، وہ آسمان میں نہیں ہے، آسمان میں نہیں سماتا بلکہ آسمان اس کے ہاتھ میں سما جاتا ہے۔ ہاں، تو یہ اس وجہ سے وہ بھی ہو جاتا ہے۔ اچھا، اب یہ کرسچن لوگ کافی الجھائے تھے مسلمانوں کو، اور اچھے لوگوں نے جواب دیا، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ میں نے جب جواب دیا تو وہ بہت قیمتی ثابت ہوا، اور وہ اسی سے پتہ چلا کہ ہم اور میں کا فرق تھا۔ تو اس میں یہ ہے کہ تورات میں 6 دن کا جو پیدائش ہے آسمان زمین کا، وہ ڈیٹیل میں ہے کہ پہلے دن یہ بنا، دوسرے دن یہ بنا، تیسرے دن یہ۔ قرآن میں 6 دن کا 6 دن میں بنایا شارٹ کٹ میں، تورات میں پورا ہے، لیکن یہ اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے کچھ خبر ادھر ہے، کچھ خبر ادھر ہے، کچھ کا تصدیق کرتا ہے، کچھ کو رد کرتا ہے۔
تو یہ ہم لوگ جو بالکل تورات کو بھول جانے مانگتے ہیں ویسا نہیں ہے. ہاں اس کا تلاوت وغیرہ نہیں کرنا ہے, تلاوت تو قرآن کا کرنا ہے, لیکن تحقیق کے لیے ایمان کو مضبوط بنانے کے لیے آج ایک کتابچہ بھی لایا ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تورات, انجیل, قرآن, ان سب پر تم جب قائم ہو گئے تو صحیح ثابت ہو گئے. تو یہ سب چیز یہ اللہ کا بھیجا ہوا کلام ہے, اس کو بھولنے کے لیے نہیں ہے. منسوخ بناتے ہیں لوگ. تورات کے 1400 سال بعد انجیل آیا. تورات موسیٰ علیہ السلام کے ٹائم میں تھا اور انجیل عیسیٰ علیہ السلام کے ٹائم میں. اب عیسیٰ علیہ السلام یہ نہیں بولا کہ تورات منسوخ ہے, انہوں نے کہا کہ, اور یہ بھی لفظ استعمال کیا, میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ جب تک آسمان اور زمین نہیں ٹلے گا اس کا ایک شوشہ, ایک ذرہ بھی نہیں ٹلے گا, اور جو ایسا کرے گا اور دوسروں کو سکھائے گا وہ آسمان کے بادشاہی میں سب سے نیچے ہوگا, یعنی جہنمی ہوگا. تو انہوں نے بھی 1400 سال بعد تورات کو منسوخ نہیں کیا, بلکہ بولا میں منسوخ کرنے نہیں آیا ہوں بلکہ پورا کرنے آیا ہوں, یہ بولا. تو انجیل کے 600 سال بعد قرآن آیا. قرآن میں بھی لکھا ہوا ہے کہ تمہارا ایمان صحیح ثابت نہیں ہے جب تک تم ان سب کتابوں پر کرو. تو اب ہم لوگ کہاں سے بولنا شروع کر دیا کہ تورات منسوخ ہے. تو ابھی تورات سے بھی ثابت ہوا, کرسچن نے بھی میرا تھینک یو کیا. وہ لوگ بھی بیچارے یہی الجھن میں تھے, یہودی بھی, کرسچن بھی اور مسلمان بھی, اور یہ قادیانی بھی اسی پوائنٹ سے رد ہو جاتا ہے, کیونکہ وہ بھی ہم کو عزت کے لیے استعمال کرنے کا اس کا لکھا ہوا ہے. تو اب بات یہ ہے کہ تورات میں پہلے دن کے تخلیق میں ہے کچھ ہے, اور پھر 5ویں دن کے تخلیق میں ہے کہ جانوروں کو پیدا کیا, یہ وہ کیا, اور سب سے بعد میں ہیومن بینگز یعنی انسانوں کو پیدا کیا, مرد عورت دونوں کو, یہ پہلے باب میں. دوسرے باب میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ سے زمین سے مٹی لیا اور آدم علیہ السلام کو تخلیق کیا. اچھا, اب یہ لوگ بولتے تھے کرسچن یہودی لوگ کہ دوسرا باب جو ہے یہ پہلا باب کا تفسیر ہے. پہلا باب میں بول دیا کہ انسانوں کو پیدا کیا اور کیسے پیدا کیا ادھر بتا رہے ہیں. لیکن مزے کا بات یہ ہے کہ پہلے باب میں وہ جو انسانوں کو پیدا کیا ان کو بولا کھاؤ پیو موج کرو, کوئی رکاوٹ نہیں, اور پھل یعنی بڑھتے رہو, اپنا پاپولیشن انکریز کرو. لیکن آدم علیہ السلام کو بولا کہ تم سب کچھ کھاؤ پیو لیکن اس درخت کے پھل کو مت کھانا. تو ادھر سب کو بولا سب کچھ کھاؤ پیو, ادھر بولا ایک چیز نہیں کھانا. تو یہ فرق ہو گیا نا, دو الگ الگ انسان ہیں. اور ادھر انسانوں کو بولا ہے سب سے آخر میں پیدا ہوا, اور ادھر میں دوسرے باب میں پہلے آدم علیہ السلام کو پیدا کیے, پھر جانوروں کو پیدا کیے, اور پھر بیوی حوا کو. تو یہ الجھنوں کا یہ لوکیشن اس میں بھی الگ الگ ہے. تو وہ کہیں اور پیدا ہو گئے, یہ کہیں اور پیدا ہو گئے. اور ان کو گارڈن میں, ایڈن کا گارڈن تھا, اور اس کے باہر وہ تلوار بھی ایسا گھومتے رہتا تھا, کوئی آنا جانا نہیں کرے ایسا رکھا. اور پھر آدم علیہ السلام کی 2 بیٹے نے ایک کو قتل کر دیا. تو جب قتل کر دیا تو وہ جو دوسرا بیٹا تھا اس کو جلا وطن کیا, اور وہ جا کے ایک لڑکی سے شادی کی. جب خالی 2 بیٹے تھے اور اس میں بھی ایک مر گیا, بیٹی ابھی پیدا بھی نہیں ہوئی تھی, تو وہ دلہن کہاں سے آ گئی؟ تو وہ دلہن جو تھا اس سے ایک بیٹا بھی پیدا ہوا, اور اس شہر کا نام اس شہر بنایا اور سٹی آف ناٹ کیا. اگر 2-3 آدمی تھے تو شہر بھی کیوں بنتا؟ تو یہ بہت سارا بات ہے. لیکن ادھر میں جو آپ کو آج موضوع پہ بتا رہے تھے, تو وہ قرآن میں آتا کہ ہم نے ہر چیز کو جوڑ میں پیدا کیا. اچھا, اب جوڑ میں پیدا کیا تو کرسچن لوگ بولتے ہیں کہ سائنس کا تحقیق ہے کہ سب چیز جوڑ میں نہیں ہے. تو تمہارا اگر خدا قرآن کا کلام جو ہے اللہ کا کلام ہے, تو وہ کیوں ایسا لکھا کہ ہر چیز کو جوڑ میں پیدا کیا؟ اس کو تو پتہ ہونا چاہیے کہ کچھ چیز ایسے ہیں جو جوڑ میں نہیں ہے. تو یہ میرے کو بھی سوال ملا, تو اس میں نے تحقیق کیا, تو میں نے بتایا کہ تخلیق کے معنی اول تو یہ نہیں کہ بغیر کسی چیز سے پیدا کرنا. عیسیٰ علیہ السلام کے لیے لفظ تخلیق کا لفظ آتا ہے کہ انہوں نے مٹی لیا, پرندے کا شکل بنایا, اس میں پھونکا تو وہ زندہ پرندہ بن کے اڑ گیا. تو یہاں بھی لفظ تخلیق استعمال ہوا ہے. اور اللہ تعالیٰ کی قرآن میں بھی لکھا ہوا ہے واللہ خیر الخالقین. اس کے معنی کیا ہے کہ اللہ از دی بیسٹ آف کریٹرز. تو اور کریٹرز ہوں گے تو بیسٹ ہوگا نا, ایک ہوتا ہے تو بیسٹ کا تو کنسیپٹ ہی نہیں ہوتا ہے, یا گڈ ہوگا یا بیڈ ہوگا. واللہ خیر الخالقین واللہ خیر الرازقین. تو کھلاتا تو حقیقی کھلانے والا اللہ ہے, لیکن ماں کا دودھ بچہ پیتا ہے, باپ
کما کے لاتا ہے, سب کچھ ہوتا ہے نا. کوئی بھی یتیم خانے میں بھی بچوں کو کھلایا جاتا ہے, لیکن وہ اصل کھلانے والا اللہ ہے. لیکن انڈائریکٹ اور ڈائریکٹ کا بات ہوتا ہے. کبھی اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو ڈائریکٹلی پیدا کیا, عام انسانوں کو کارندوں نے پیدا کیا. تو اس قسم سے ہوتا ہے. تو اس میں اسی طریقے سے میں نے بولا کہ جو چیز کارندوں کے ذریعہ بنا ہے وہ پیر میں بنا ہے, اور ٹوٹل کریشن کا جو ہے اس میں سنگل جو ہے وہ اللہ نے بھی بنایا ہے, اور جوڑ بھی اللہ نے بنایا ہے. تو لیکن کوئی جوڑ کو کارندوں کے ذریعے بنایا ہے. جیسا ابھی پھول اگ رہا ہے تو اس میں مالی بھی کام کرتا ہے, کوئی پودا لگاتا ہے. کوئی ضرورت نہیں کہ اللہ آ کے پودا لگائیں گے یا بیج ڈالیں گے, تو ایسا سب کچھ نہیں ہوتا ہے. تو اسی طریقے سے اس سے میں نے ثابت کیا کہ یہ جو کارندوں نے بنایا ہے وہ ہے جوڑ میں. ہر چیز جوڑ میں نہیں ہے, صرف کارندہ. واٹ وی ہیو کریٹڈ ایوری تھنگ ان پیئرس. لیکن جہاں اللہ کا بات آتا ہے کہ اللہ نے ہر چیز کا تخلیق کیا ہے, ہی ہیز کریٹڈ ایوری تھنگ, تو وہاں نہ جوڑ کا شرط ہے نہ اکیلے کا شرط ہے, وہ ہر چیز کا آ گیا. تو یہ اس سے ایک میری بیٹی ایک ڈسکشن گروپ میں تھی, وہ ریلکٹنٹ میسنجر گروپ کچھ تھا, تو وہ میرا بھیج دی تھی یہ پوائنٹ. اور اس میں وہ کرسچن جو تھا اس کا نام تھا لورنزو ہال. بولا میں نے کبھی قرآن پڑھا نہیں, لیکن یہ لنک بہت فائدہ ہوا, اور اب جو میرا پزل پیسز تھا وہ فٹ کرتا ہے. اور ایک ڈاکٹر ماریا گل ہے, وہ بائبل کوریا میں اور پاکستان میں پڑھاتی ہے, اور شاید میں جب تک تصدیق نہیں ہوتا نہیں بولتا ہوں. تو اس کے پڑھانے وڑھانے کا تو تصدیق شدہ ہے, لیکن وہ خود میرے کو ایسا وہ لوگ بولے تھے کہ باپ بشاپ ہے لاہور کا. میں نے تصدیق نہیں کیا, تو کنڈیشنلی بول رہا ہوں کہ شاید بشاپ کی بھی بیٹی ہے. وہ بہت اچھا کمنٹ دی تھی کہ ویری ڈیلیکیٹ ٹاپک, ہم اور میں نے لکھا تھا, ویری ڈیلیکیٹ ٹاپک ڈسکسڈ بیوٹیفلی بائی محترم علامہ الیاس ستار. تو یہ بہت اچھا کمنٹ تھا اس کا. اس سے کرسچن, یہودی اور مسلمانوں تینوں کا الجھن ختم ہوتا ہے, تینوں سلجھن کے راستے میں ایک دوسرے کے دوست بنے. اور یہ جو قرآن کا بے حرمتی وغیرہ کرتے ہیں, جب علم آپ اس کے دل میں لا دیں گے تو وہ قرآن جلانے کے پہلے ڈرے گا, کم از کم کنفیوز رہے گا. تو میں بولتا ہوں اف یو کانٹ کنونس اے مین کنفیوز ہم. تو یہاں تو سارے عورتیں بیٹھی ہیں, تو مین میں دونوں انکلوڈ ہوتا ہے. تو اس کے ساتھ آپ سے اجازت مانگتے ہیں, اور اگر پسند نہیں آیا تو دعا کریے آئندہ بیان اچھا ہو, اور پسند آ گیا تو اظہار تعالی سے رخصت کریے. تھینک یو سر. سوالات ہیں تو جی سر, آپ نے ابھی بولا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے آسمان سے اوپر ہے, ٹھیک ہے, آسمان اس میں سمایا ہوا ہے. جی ابھی آپ نے ہاں, بولا آسمان سے اوپر ہو, اس کے بعد کیا؟ لیکن ہمارا ایز اے مسلمان عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے. اگر ہم آسمان سے اوپر کرتے تو خدا محدود ہو گیا, لیکن خدا کی ذات لامحدود ہے. یہ بہت اچھا سوال ہے, اور ایک اور سوال کیے. پہلے ایک کو جواب دے دینا. کوئی جوڑا بچہ پیدا ہونا ضروری تھوڑی ہے, ایک کے بعد بھی ایک ہو سکتا ہے. تو وہ اس پوائنٹ پہ میں نے 17 سال ریسرچ کیا. یہ میں بچپن سے سنتا تھا کہ اللہ باتھ روم میں بھی ہے, گٹر میں بھی ہے, سب جگہ ہے. نہیں, میں نے اس میں 17 سال ریسرچ کیا. 24 گھنٹہ نہیں کرتے تھے, لیکن 17 سال نوٹ کرتے تھے پوائنٹ. پھر 6 مہینہ یا 1 سال فل ٹائم ریسرچ کیا, اور اس میں بہت اچھا میں نے مضمون لکھا. اور ایک پوائنٹ تو یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام جب اللہ کو دیکھنے مانگتے ہیں تو اللہ تعالیٰ بولتا ہے کہ تم میرے کو نہیں دیکھ سکو گے. اور پھر جب وہ ضد کرتے ہیں تو وہ تجلی آتا ہے تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے. اگر اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے تو اتنا ہریالی کیسے نظر آتا ہے؟ نمبر 1 پوائنٹ. بہت سارے پوائنٹس بتاؤں گا. پھر اللہ تعالیٰ سورہ سجدہ میں ہے کہ وہ آسمان سے زمین تک تدبیر کرتا ہے. پھر وہ ایک دن میں اللہ کے پاس چڑھتا ہے جس کا مقدار ہے 1000 سال تمہارے حساب سے.
سورہ معارج کا 3 اور 4 نمبر آیت ہے، من اللہ ذی المعارج تعرج الملائکۃ والروح الیہ فی یوم کان مقدارہ 50,000 سنہ. وہ روح اور فرشتے جو اللہ کی طرف سفر کرتے ہیں وہ 50,000 سال لگتا ہے ایک دن میں، جس کا مقدار 50,000 سال ہے. تو اب یہ لوگ کچھ لوگ سوچتے تھے کنٹرڈکشن ہے، کنٹرڈکشن نہیں، وہاں پر ہی امر سفر کرتا ہے 1,000 سال میں، ادھر روح اور فرشتے سفر کرتے 50,000 سال میں. تو جیسا ساؤنڈ کا اسپیڈ ہے 1200 میل فی سیکنڈ، اور روشنی کا اسپیڈ ہے 186,000 مائلز پر سیکنڈ، یعنی دنیا کا 7 چکر ایک سیکنڈ میں کاٹتا ہے. تو یہ الگ الگ چیز ہے، الگ الگ اسپیڈ ہے. تو وہ پہنچنے میں ایک جگہ 1,000 سال میں پہنچتا ہے، ایک جگہ میں 50,000 سال میں پہنچتا ہے. اسی طریقے سے اور بہت سارا چیز ہے، جیسا لوگ بولتے تھے شرک سے زیادہ قریب ہے اللہ تعالیٰ. تو ابھی میں نے بتایا آپ کو شرک سے زیادہ نہیں، اللہ تعالیٰ دل کے بھیدوں تک سے واقف ہے، اور بھیدوں کو واقف ہونے کے لیے موجود ہونا ضرورت نہیں، نالج ہونا ضروری ہے. جیسا ٹیلیسکوپ سے آپ دیکھتی ہیں نا دور سے، وہ خالی ادھر رہ کے تو نہیں دیکھ سکے، تو وہ سب ہے. لیکن اللہ تعالیٰ ٹیلیسکوپ سے نہیں دیکھتا، نعوذ باللہ. میں تو ایک مثال دی آپ کو. تو اللہ تعالیٰ ہر چیز سوچ سمجھتا ہے، دیکھتا ہے. تو یہ جو ہمیشہ موجود رہنے کا پوائنٹ تھا نا، وہ تو سفر سے ہی ختم ہو گیا. اس کے طرف جاتا ہے 50,000 سال میں، اور اس کی طرف تدبیر جاتا ہے 1,000 سال میں. تو ایک ڈسٹنس لگا. اور پھر وہ بھی ہے کہ فرشتے لوگ، قرآن کا آیت نمبر یاد نہیں ہے، کہ فرشتے وغیرہ جو ہیں تو وہ اپنے رب جو ان کے اوپر ہے اس سے ڈرتے ہیں، ہے نا، وہ اوپر اللہ ہے ان سے ڈرتے ہیں. اور پھر عمر رضی اللہ عنہ نے بھی بولا تھا کہ وہ کوئی عورت دعا کی تھی، پتہ نہیں کیا تھا، ایسا تھا کہ وہ جو 7 آسمان کے اوپر ہے وہ اس سے وہ بھی اس کا سنتا ہے، ایسا کچھ ہے. تو یہ بہت سارا اس میں آپ کو میں مضمون دوں گا، نہیں اس میں نہیں ہے، مگر میرا ہے مضمون، اور یہ پرنٹڈ بھی ہوا تھا کہ یا اللہ یا رسول کا بھی حوالے سے تھا کہ اسٹیڈیم میں بھی اگر کوئی آدمی، آپ ادھر میں ہو اور آپ کا کوئی رشتہ دار امریکہ میں ہو، تو آپ بات کریں گے، یا بول سکتی ہے نا، موجود تو نہیں ہے، لیکن وہ سننے کا، آج کل دیکھنے کا بھی آپ کا صفت موجود ہے. تو میں نے بتایا اللہ تعالیٰ جو ہر جگہ موجود ہے، وہ اللہ اپنے ذات سے موجود نہیں، ذات سے بہت بلند ہے، لیکن وہ اپنے صفات سے موجود ہے ہر جگہ. دور رہ کے ہر چیز کا کنٹرول کرتا ہے، ہر چیز کو دیکھتا ہے، آپ کو بھی دیکھ رہا ہے، اور مطمئن ہے آپ کے سوال اور جواب دونوں سے. گڈ، تھینک یو. دوسرا سوال ہے. سر آپ نے کہا ابھی کہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے مٹی کو مٹھی پہ لیا اور آدم کو خلق کیا، لیکن ایسا مسلمان ہمارا ماننا ہے کہ اللہ تعالیٰ جسم نہیں رکھتا، آنکھ نہیں رکھتا، مکان نہیں رکھتا. یہ کہاں سے مانیے؟ کوئی قرآن کا آیت تو بتائیے. آیت سے نہیں ہے، یہ تو ایسے ہی لوگ بولتے ہیں کہ وہ یہ نہیں ہے، وہ نہیں ہے. لیکن اللہ کا آنکھ ویسا نہیں ہے جیسا ہم اور آپ کا. کیمرہ کا آنکھ میں آپ کو نظر آتا ہے کہ اس کا لینس خراب ہو رہا ہے، یا وہ سب اللہ تعالیٰ کے ساتھ وہ مجبوری نہیں ہے. وہ بہت دور رہ کے اس کا بات ہی کچھ اور ہے. تو وہ تو بغیر کسی چیز کے اتنا کچھ پیدا کر دیتا ہے. تو مگر وہ ہر جگہ اس سینس میں موجود نہیں ہے کہ گٹر میں بھی ہے. وہ دور رہ کے آپ، ایک آدمی میرے کو بولا تھا، عزیز پٹیل، وہ انتقال ہو گیا، فون میں بات ہو رہا تھا، تو بولا اتنا بڑا کائنات ہے تو اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے. یہ وہ ہم بولا یار آپ ابھی نیچے سے بول رہے؟ بولا ہاں. بولا آپ چھت پہ جاؤ، رات کا ٹائم تھا. پر چھت پہ جا کے دیکھو کتنے تارہ نظر آئیں گے، کیا کیا نظر آئیں گے. آپ اتنا کچھ دیکھیں لیکن آپ کہاں موجود ہو؟ بولا میں تو چھت پہ رہوں گا. تو بولا اللہ بھی اوپر سے نیچے دیکھ رہا ہے، چاروں طرف دیکھ رہا ہے. تو ہم جیسا ادھر رہ کے بہت کچھ دیکھ سکتے ہیں، بہت کچھ سن سکتے ہیں، تو اس کے لیے ضروری نہیں کہ ہر جگہ موجود رہے. تو اللہ تعالیٰ کا وسعت بہت بلند ہے. تو اور کوئی سوال؟ یہ سوال بہت اچھا تھا، کبھی آئندہ کبھی یہ نام دے دوں گا. اس سے میرے کو بھی موقع مل گیا نا سنانے کا، ورنہ اللہ والا مضمون آج ٹاپک نہیں تھا. اور کوئی ٹیرا سوال کسی کے پاس؟ جی سوری، زور سے بولیں. اور وہ سارے انتظام سے ان کا کہنا یہ ہے، میں ایکسپلین کر دیتا ہوں کہ فلسفہ کہہ رہا ہے کہ عقول اشرا نظام چلا رہی ہیں، اس کی کیا حقیقت؟ فلسفہ کے تحت کچھ لوگ ہیں جو چلا رہے ہیں.
اللہ تعالیٰ نے 10 عقل عقول تیار کیے، یہ سارا نظام اسی کے کنٹرول میں چل رہا ہے۔ بات کے اندر ایک اللہ تو پہلے کچھ اور بڑے مخلوق پیدا کیے، ان کے تھرو چلا رہی ہے بولنے والا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ہی بنائے۔ یہ تو میں نے ابھی اس پہ بولا تھا کہ یہ سارا کچھ وہ اللہ کچھ کام ڈائریکٹ کرتا ہے، کچھ کام انڈائریکٹ کرتا ہے۔ انڈائریکٹ کرتا ہے وہ اپنے بڑے بڑے مخلوق سے کرتا ہے، جو بولتے ہیں کہ یہ آسمان میں عالم میں چلا ہے، وہ بہت کچھ کرتے ہیں۔ آپ کا فوکس ادھر لگا ہوا ہے تو یہ اللہ تعالیٰ تو بہت سارا کام ڈائریکٹ کرتے ہیں، بہت سارا کام انڈائریکٹ کرتے ہیں۔ تو انڈائریکٹ جو کرتے ہیں، جیسا میں نے بتایا، عام انسان کو آدم علیہ السلام سے پہلے وہ ان کے مخلوقوں نے بنایا، بڑے بڑے مخلوق، اور آدم علیہ السلام کا اشرفیت یہ ہے کہ اللہ نے خود اپنے ہاتھوں سے بنایا، اور جب سب کچھ بنا لیا تو بولا کن فیکون، اور وہ بن گیا۔ پہلے سب کچھ بنا لیا، ڈھانچہ بچالا، پھر بولا کن فیکون، اور وہ بن گیا۔ تو یہ تو میں نے ابھی کہا، ہم کا جو سیکھا اس میں نے یہی تو بتایا کہ ہم کے سیکھے میں اللہ کے علاوہ اللہ کے کارندے موجود ہوتے ہیں۔ یہ اللہ کا بہت بڑا دفتر ہے، سارا نظام چلاتا ہے، اور اللہ خود چلاتے، وہ محتاج نہیں ہے۔ ایمان یہ ہونا چاہیے۔ اور یہ کیوں کیا اللہ تعالیٰ، اس میں بھی کوئی حکمت ہوگا بتانے کے لیے کہ یہ میرے کو مان رہا ہے، تم بھی مانو، اتنے بڑے بڑے مخلوق مان رہے تو تم بھی مانو۔ تو وہ بہت کچھ ہوگا اللہ کا حکمت، ہم لوگ سب لوگ سمجھ نہیں سکتے۔ ابھی تو اسی میں الجھے تھے کہ اللہ ہر جگہ کیسے موجود ہے، تو اب پتہ چلا کہ صفات سے ہر جگہ موجود ہے، لیکن صفات سے، ذات سے بہت بلند ہے۔ اور لامحدود تو صرف خلا ہے، اللہ بھی لامحدود نہیں ہے، ایکچوئل لامحدود نہیں ہے۔ اللہ کے 99 نام میں وسیع آتا ہے، دا واسٹ، دا آل امبریسنگ، سب چیز کو ہو جائے، کائنات سے بڑا ہے، جتنا بھی بڑا ہے، لیکن اس کا سائز جو ہے لیمیٹڈ ہے۔ اگر لامحدود آپ بولیں گے کہ اللہ لامحدود ہے، تو دوسرا سوال ہوگا کہ اللہ تعالیٰ خود کو دیکھا ہے پورا؟ اگر پورا دیکھ لیا تو لامحدود نہیں ہے، اور لامحدود ہے تو پورا دیکھا نہیں ہے۔ جتنا دور چاہے دیکھ سکتا ہے، لیکن لامحدود ہوگا تو وہ تو پھر ان اینڈنگ ہو گیا نا۔ جیسے اس خلا کا کوئی لمٹ نہیں ہے، آپ کروڑوں میل چلے جائیں، اس کے بعد بھی کروڑوں میل چلے جائیں، اس کا کبھی نہ ادھر کا فاصلہ بڑھے گا نہ ادھر کا فاصلہ گھٹے گا، چاروں طرف وہی فاصلہ رہے گا، لامحدود فاصلہ رہے گا۔ تو لامحدود صرف خلا ہے، اللہ بہت بڑا ہے، کائنات سے بڑا ہے۔ اور کائنات کتنا بڑا ہے جب آپ پڑھیں گے تو پھر آپ کو اللہ کے آئیڈیا ہوگا کہ اس کے سامنے پورا کائنات ذرہ کے برابر ہے۔ اب وہ ہے۔ اور کوئی سوال؟ آپ نے یہ تو ہم کروایا نا، ہمیں جو ہے جو تورات اور انجیل ہے اس سے بھی جو ہے وہ پڑھنا چاہیے، سیکھنا چاہیے۔ منسوخ نہیں کیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو قرآن نازل کرنے کے بعد پچھلی کتابوں کو منسوخ کر دیا اور قرآن کو قیامت تک کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنایا۔ ہم پچھلی کتابوں سے کیسے؟ ابھی جواب اس میں آیا، آلریڈی موجود ہے۔ میں نے اسپیچ میں بھی بتایا تھا کہ منسوخ نہیں کیا، اور اس کا مثال بھی دیا تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام 1400 سال بعد ہے تورات کے۔ عیسیٰ علیہ السلام 1400 سال بعد ہے تورات کے، اور انہوں نے کہا کہ میں یہ مت سوچو کہ میں تورات کو منسوخ کرنے آیا ہوں، منسوخ کرنے نہیں لیکن بلکہ پورا کرنے آیا ہوں۔ جب تک آسمان اور زمین ٹل نہ جائے، اس کا ایک شوشہ یا ایک نقطہ بھی منسوخ نہیں ہوگا۔ جو ایسا کرے گا وہ آسمان کی بادشاہی میں سب سے نچلے درجے میں رہے گا، یعنی جہنمی ہوگا۔ اچھا، یہ تو تورات انجیل کا حوالہ تھا، لیکن میں آپ کو قرآن کا بھی حوالہ دے رہا ہوں۔ قرآن شریف میں قصص میں آیت نمبر 49 ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بولا جائے، کہہ دیں کہ اگر تم سچے ہو تو تم بھی اللہ کے پاس سے کوئی ایسی کتاب لے آؤ جو ان دونوں قرآن اور تورات سے زیادہ ہدایت والی ہو، میں اس کی پیروی کروں گا۔ یہ تو ہو گیا۔ دوسرا ایک ہے کہ سورہ مائدہ کا ہے 68 نمبر آیت، کہو کہ اے اہل کتاب، جب تک تم تورات اور انجیل، یعنی تورات کی کتنا سال بعد انجیل آیا، تورات انجیل دونوں کو انکلوڈ کر رہا ہے، کہہ دو اہل کتاب، جب تک
تم تورات اور انجیل اور جو کچھ یعنی بریکٹ میں قرآن بھی تمہارے رب کی طرف سے تم لوگوں پر نازل ہوئے ہیں ان کو قائم نہ رکھو گے کچھ بھی ہدایت پر نہیں ہو سکتے. تو یہ منسوخ نہیں ہوا ہے. یہ بات الگ ہے کہ آپ قرآن کا تلاوت کریں گے, یہ آخری کتاب ہے, یہ اس سے تصدیق بھی کرتا ہے, اس میں جو گڑبڑ ہے اس کو نشاندہی کرتا ہے کہ وہ گڑبڑ ہے. جیسا عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا بول دیا تو اس کو ختم کر دیا, لیکن جیسا بچہ پیدا ہوتا ہے ختنہ وغیرہ ہوتا ہے, یہ تو تورات کا قانون ہے نا, ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ عہد لیا گیا تھا. تو یہ کوئی منسوخ اس سینس میں نہیں منسوخ کہ ختم ہو گیا. اللہ کا کلام ہے, اللہ تعالیٰ اس کو نازل کیا ہے, اس کو بچائے گا. تو قرآن میں ترمیم ہونے سے بچا دیا, اس میں جو ترمیم وغیرہ کرنے کا کوشش کیا اس کو قرآن کے ذریعے تصدیق کیا اور اس کو رد کیا. تو فائنل کتاب قرآن ہے اور اس کا بعد بھی کچھ اور ہے, لیکن تورات, انجیل, زبور یہ سب بھی قیمتی کتابیں ہیں اور اس سے بھی ہدایت حاصل کرنا ضروری ہے. بلکہ اس مضمون میں نے ثابت کرنے کے بعد ایک مضمون بھی دیا ہے کہ قرآن میں آتا ہے فرعون کے ڈوبنے کا ذکر اور لاش محفوظ کرنے کا, اور قرآن میں تورات میں 400 سال پہلے یوسف علیہ السلام 110 سال کی عمر میں فوت ہوئے تو انہوں نے کہا کہ میرے لاش کو محفوظ کرو اور جب تم کو نجات ملے گا ساتھ لے جانا. 400 سال محفوظ رہا تابوت میں. جب موسیٰ علیہ السلام ہجرت کر رہے تھے فرعون سے تو اس تابوت کو کاندھا دے کے لے گئے, اور جب ادھر سے گزرے تو فرعون ڈوبا, اور قرآن میں اس کے لاش کو محفوظ کرنے کا وعدہ ہے کہ محفوظ کیا جا رہا ہے. اور تورات میں یوسف علیہ السلام کا لاش محفوظ. دونوں کتابوں میں یہی تو لاشوں کا ذکر ہے جو لمبے عرصے کے لیے محفوظ ہے, اور ایک ہی وقت 400 سال کا فرق ہے, لیکن ایک ہی دن ایک ہی وقت پانی کے 2 دیواروں کے درمیان سمندر کے سوکھے راستے پر دونوں موجود تھے. اس سے ثابت ہوا کہ تورات اور قرآن دونوں ایک ہی خدا کا کلام ہے, اور ان سب چیزوں پر ایمان رکھنا اور اس کو ماننے والوں کے درمیان دوستی رکھنا میرا سلوگن بھی ہے, علم, محبت, دوستی, امن. اس کے ساتھ دوبارہ خدا حافظ.